صل علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ مائدہ ختم کی ہے اور سورہ آل عمران سورہ انعام شروع کی ہے۔ سورہ مائدہ میں خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، اور یہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا، کرسچن کا زیادہ اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے وہ یہودی عیسائی مراد ہیں جو اسلام دشمن ہیں، ہر ایک اس میں داخل نہیں ہے۔ پھر ان کے علماء کو خطاب ہے کہ ان یہود و نصارہ کے علماء نے تورات اور انجیل پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب ان کی قوم گناہوں میں مبتلا تھی، سود کھانا شروع کر دیا اور حرام کھاتی تھی، تو لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، تو جو ربانیین تھے اور احبار یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا ہے، احبار اس کی جمع ہے، تو ان کے جو بزرگ تھے، علماء تھے، وہ اپنی قوم کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت ہی برا کرتے تھے۔ اس آیت میں بڑی زبردست تنبیہ ہے مسلمان علماء کو بھی، جو اپنی قوم کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو منع نہیں کرتا، بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ منع کیوں نہیں کرتا، اور جب کرتا ہے تو پھر اس پہ کرتے ہیں کہ منع کیوں کرتا ہے۔ اب ہم جب بیان کرتے ہیں سود کے خلاف کہ سودی بینک میں ملازمت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو، اور اگر تم اب بھی نہیں بچتے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، دشمنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، ایک سود دینے والا، ایک سود لینے والا، ایک سود پر گواہ بننے والا، اور ایک سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو سودی بینکوں میں اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہے اور ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کے ذمہ لگائے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لعنتی عمل کر رہا ہے۔ تو کیا اس کی تنخواہ حلال ہو سکتی ہے؟ بہت بری کمائی ہے یہ، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑتے، سود کھانا نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اسی طرح آج حکم دیا گیا سورہ انعام، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام ہے، سورہ مائدہ میں، بارہ آیت پڑھ لیتا ہوں، ابھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ ازلام جو ہے نا، تیروں کے نام لکھتے تھے وہ بتوں کے، جس کا نام نکل آتا وہ پھر کھانا کھلاتا تھا، تو یہ بھی جوا ہے۔ سب نے پیسے لگائے تو سب کی رقم ڈوب جاتی تھی، ایک کے نام ایک جیتتا تھا اس میں، اور کمال یہ کہ جیتنے والا غریبوں کو کھلاتا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے سٹا کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ سودی معاملہ، شراب، سٹے بازی کتنے ہی اچھے عنوان سے ہو، بہرحال حرام ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ رجسن پلید عمل ہے، رجس کہتے ہیں پلیدی کو، پلید، ناپاک، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ آج جو انشورنس کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا،
لائف انشورنس ہے، جنرل انشورنس ہے، یہ سب سٹے بازی ہے. آپ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں، اگر حادثہ ہو جائے تو زیادہ رقم مل جاتی ہے، نہیں ہو تو وہ رقم ڈوب گئی. اب اس کا کتنا ہی اچھا مقصد کیوں نہ ہو، قرآن کی روح سے یہ حرام ہے، کیونکہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا اچھا مقصد مشرکین کا تھا. تو جیت کے اپنے اوپر نہیں، غریبوں کو کھلاتے تھے. تو یہاں جب غریبوں پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سٹے کے مال کو اس نیت سے سٹا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، تو انشورنس کی اجازت بھی اس لیے کہ میں اپنے حادثے کی تلافی کروں گا یا اپنی گاڑی کے نقصان کی تلافی کروں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کام کا کرنا گناہ ہے، اس میں تعاون بھی گناہ ہے. تو انشورنس کمپنی میں جو ملازمت کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی کیا ہے، تو ان کی تنخواہیں بھی حرام ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے آیت پڑھی، آپ نے آیت سنی کہ اللہ نے یہودی علماء کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم اپنی قوم کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں تھے. تو بھائی اگر ہم بھی نہیں روکیں گے تو پھر ہم میں اور یہودیوں کے علماء میں کوئی فرق رہے گا؟ اگر یہود کے علماء روکتے رہتے تو آج یہودی پوری دنیا میں سود خور نہ ہوتے، کیونکہ قرآن میں کل جو آیتیں گزری اس میں صاف ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا، بلکہ پوری دنیا میں سودی نظام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی آمدن کو حلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ بینک میں بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر سودی بینک میں کوئی ایسا کام آپ کے ذمہ لگتا ہے جس میں آپ سودی لین دین میں ملوث نہیں ہیں، بل جمع کرنے کی ذمہ داری ہے آپ کی، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یا بینک کا چوکیدار ہے، اس کا مطلب ہے پہرا دینا، کوئی ڈاکہ واقع نہ ہو جائے. تو اس میں پھر علماء کی دو رائے ہیں. وہ کیوں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ کام تو جائز ہے، اس لیے کہ جو رقمیں پڑی ہیں ان کی حفاظت کرنا تو ایک جائز عمل ہے نا، کام جائز ہے. لیکن بینک جو اس کو تنخواہ دیتا ہے ایک چوکیدار کو، وہ اپنی سودی آمدن سے دیتا ہے، پروفٹ سے دیتا ہے، وہ پروفٹ سودی ہے. تو کام حلال ہونے کے باوجود تنخواہ چونکہ حرام سے دی جا رہی ہے اس لیے حرام ہے. یہ رائے تھی ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی. دوسری رائے ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے. وجہ اس کی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک اگرچہ کہتا یہی ہے کہ میں اپنے پروفٹ سے دے رہا ہوں، لیکن بینک اپنا پروفٹ جو ہے نا سودی، وہ کوئی علیحدہ رکھتا نہیں ہے. وہ ایک ہی حوض میں سارے پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی بچتیں زیادہ ہیں جو حلال رقمیں. آپ نے اکاؤنٹ کھولا اپنے حلال پیسوں سے کھولا نا، تو اکثر لوگوں کی آمدن چونکہ حلال ہے، لہذا اس میں غالب پیسہ کیا ہے؟ حلال، اور تھوڑا سا اس میں سود بھی پڑا ہوا ہے. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہو جائے تو پھر شریعت غالب کا اعتبار کرتی ہے، مرزا غالب نہیں، یعنی وہ غالب کہ جو زیادہ ہے اس کا اعتبار کرتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پولیس والے کے ہاتھ سے چائے پینا اس کے پیسوں سے جائز ہے یا نہیں. تو اب دیکھو، ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ اپنی تنخواہ سے پلا رہا ہے یا اوپر کی آمدن سے پلا رہا ہے. تو اس کے بارے میں شریعت کا اصول ہے کہ اگر اس کی تنخواہ زیادہ ہے، تھوڑے بہت ادھر ادھر سے پیسے لیتا ہے جو کہ ہوتا نہیں عام طور پہ، تو پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ یہ تنخواہ سے کھلا رہا ہوگا. کیونکہ جب حلال حرام مکس ہو جاتا ہے نا، تو آج کل تو مکس چل رہا ہے نا، تو شریعت اگر اس میں یہ سختی کرتی نا کہ تھوڑا سا بھی حرام ہے تو سب حرام ہو گیا، تو پھر کسی کے لیے بھی حلال کھانا ممکن نہ رہتا. کیونکہ آج کل کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو تھوڑا بہت دو نمبری کا کام نہ کرتا ہو. پھر تو کسی کے ہاں دعوت کھانا بھی جائز نہیں، کسی کی دعوت قبول کرنا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھ دی کہ غالب کو دیکھا جائے گا، یعنی وہی غالب، بار بار میرے ذہن مرزا غالب کی طرف جاتا ہے کہ غلبے کا اعتبار ہے اس میں، زیادہ کیا ہے. تو اگر رشوت کی کمائی زیادہ ہے تو پھر اس سے کھانا جائز نہیں ہے. ایک شرط میں کھانا جائز ہے کہ پولیس والا آپ سے کہے کہ بھائی میں تمہیں اپنی تنخواہ سے کھلا رہا ہوں، اوپر کی آمدن الگ ڈبے میں رکھتا ہوں،
اور کھانے پینے کے لیے حلال پیسے الگ رکھتا ہوں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان میں خوف آخرت ہے تو کم از کم پیٹ میں نوالا اتارنے کے لیے حلال پیسے الگ رکھتے ہیں اور باقی کپڑوں میں کہتے ہیں چلتا ہے حرام بھی چلتا ہے, گاڑی واڑی حرام, پیٹ خون میں تو کم از کم حرام شامل نہ ہو. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ بینک کے جو چوکیدار ہے یا کوئی بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے. اس کی وجہ یہ کہ بینک اگرچہ آمدن سے نسبت کرتا ہے آمدن کی طرف, لیکن دیتا آمدن سے نہیں ہے, دیتا مشترک ڈبے سے ہے. ہمارے حضرت کی رائے یہی ہے کہ نہیں, اسی نسبت کا اعتبار ہوگا جس کی طرف بینک نسبت کر رہا ہے. تو یہ علماء کی ایک دو رائے ہے, میں نے آپ کو بتا دی. جب علماء میں اختلاف ہو جائے اور دونوں وقت کے بڑے عالم ہوں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں, تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ مجبوری میں اس رائے کو لے لیا جائے جو جائز والی رائے ہے. شدید مجبوری نہ ہو تو احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے. کیا ضرورت ہے بینک کا چوکیدار بننے کی, بینک میں بل جمع کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں جا کے ہٹو, وہاں سے نکلو. ہمیں تو گندا ہی عمل لگتا ہے بینک میں جا کے بیٹھ کے چاہے بل ہی جمع کرا رہا ہے, بینک تنخواہ تو بینک دے رہا ہے. بہرحال ایک گنجائش ہے, علماء کا ایک اختلاف ہے تو اس میں ایک دونوں رائے ہیں سامنے. احتیاط کے پہلو یہ ہے کوئی مصیبت پڑ جائے مجبوری ہو تو پھر اس میں. لیکن بینک میں جو کلرک وغیرہ ہیں یا جو بینک مینیجر ہے, اس کی تنخواہ کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا, کیونکہ تو سارا سودی مینیجر صاحب جو ہے نا وہ تو بٹھائے, ان کو مینجمنٹ جو کر رہے ہیں نا وہ اسی کی کر رہے ہیں, کتنا کس سے نکالنا ہے اور کتنا کس کو دینا ہے, سارا کام اس کا تو حرام در حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے اہل اللہ اور علماء وہ حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے. لبیس ما کانوا یصنعون, یہ بہت ہی برا کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے جہاں سود کھانے سے منع کیا ہے وہاں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. عجیب بات ہے, اسلام کا نظام الٹا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہے نا, جتنا پیسے دیں گے اس پہ سود کا ریشو اتنا ہی زیادہ. کیا خیال ہے؟ تبھی یہودی پیسے سے پیسہ کماتا ہے. اسلام کا الٹا نظام ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ بھی اتنی ہی زیادہ. 100 کا 2.5% 2.5 روپے, 1000 کا 2.5% 25, لاکھ کا 2.5% 2,500, بڑھتا چلا جائے گا. الٹا کام ہو رہا ہے. جو دولت مند ہے وہ بجائے دولت سے بیٹھے بیٹھے دولت کمانے کے اور اس پر حق زیادہ آ جاتے ہیں. کل ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے آج کل بہت زکوٰۃ کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس سونا ہے, اب میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں, میرے پاس تو کیش رقم تو ہے نہیں, وہ سونا بھی میرے زیور استعمال کا ہے. سونا ایسی چیز ہے چاہے استعمال کا ہو پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ کرنسی ہے. اصل میں نیچرل کرنسی جو ہے نا وہ سونا اور چاندی ہے. یہ تو یہودیوں نے ڈالر والر یہ قائد اعظم نکال دیے. یہ ایسی چیز ہے, اس کو اگر آج حکومت کہہ دے نا یہ کچھ نہیں ہے تو یہ اس کو چائے میں ڈبو کے پاپے کی جگہ بھی نہیں کھا سکتے آپ. کچھ پاپے کی ویلیو زیادہ ہوگی, اس کی پھر بھی کم ہوگی. ایک فرضی چیز پہ دنیا قائم ہے. شریعت میں جو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی قرار دیا وہ ہے سونا اور چاندی. یہ ہے اصل, اس کو کہتے ہیں خلقتاً ثمن ہے. یہ اس کو آپ چوڑیاں بنا لیں, انگوٹھی بنا لیں, شریعت یہی کہتی ہے کہ گویا جس عورت نے سونے کا ہار گلے میں لٹکایا تو گویا پیسے لٹکائے گئے اس نے گلے میں, لہذا یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اب کیونکہ یہ جو ہے نا سرمایہ ہے, یہ تو اس کو اسٹاک کرنا, اس کا نتیجہ نکلے گا اگر کھلے عام اسٹاک کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو ایک آدمی ساری دولت آہستہ آہستہ جمع کر لے گا. تو اللہ نے سونے کا حق قرار دے دیا کہ بھائی سونا ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب خواتین کے فون آتے ہیں کہ بھائی کہاں سے دیں, پیسے تو ہیں نہیں. اب سونا توڑیں گے تو وہ تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو کل ایک خاتون کا فون آیا, میرے پاس اتنے تولے سونا ہے, پیسے نہیں ہیں, میں کیسے زکوٰۃ دوں. میں نے کہا پیسے ہیں, آپ غلط بول رہی. نہیں پیسے نہیں. میں نے کہا یہ سونا جو ہے نا اصل پیسہ یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قائد اعظم اصل پیسے نہیں ہیں. یہ جو گلے میں سونا لٹکایا ہوا ہے اور ہاتھوں میں کڑے ہیں یہی اصل پیسہ ہے. یہ جب چاہو جا کے کیش کرا لو, اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا اور اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنے مالیت کی چیز اپنے لاکر میں رکھی ہوئی اور کہہ رہے ہیں غریب ہے, پیسہ ہی نہیں. تو اس کو توڑ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ خاتون اس سے تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سونا رکھنا مسلمان کے لیے آسان قرار نہیں دیا. آسان نہیں ہے سونا رکھنا. سونا اور چاندی رکھنا بڑا مشکل, کیش رقم بھی رکھنا بڑا مشکل ہے. ہر سال
2.5% اس میں سے نکالتے چلے جاؤ. بالآخر مسلمان تنگ آ کے کہتا ہے بھائی اپنے کاموں میں خرچ کر لو, خامخواہ کی زکات کٹتی رہے گی. ٹھیک ہے, چونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہم نے دھرنا مار کے بیٹھنا تھوڑی ہے. تو اللہ نے کہا خرچ کرو اس کو. خواتین سونے سے اتنی محبت کرتی ہیں. ہمارے والدہ کی جان پہچان والی خاتون تھی, انہوں نے بہت سارا سونا رکھا ہوا تھا. ان کی بچی جب بالغ ہوئی تو شادی کے قابل ہوئی تو میری والدہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ سونا اپنی بچی کو دے دیں, اس کی شادی وادی ہو رہی ہے, ضرورت ہے. تو کہنے لگی نہیں میں نے یہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. میری والدہ نے پوچھا اس سے بڑا کون سا آڑا وقت ہوگا بھائی؟ کیا اور کون سا آڑا وقت ہوتا ہے؟ یہی تو مواقع ہوتے ہیں. چلو یہ بچی ہے, تھوڑا سا اس کے ایک سرمایہ اس کے پاس محفوظ رہے گا, سسرال پتہ نہیں کیسا ملے بعد میں, داماد کم بخت کھلائے گا نہیں کھلائے گا, تو کچھ تو ہو جیب میں. تو جمع مالا وعددا, مال کو جمع کر کر کے رکھنا اور گن گن کے اس کو دیکھتے رہنا کہ کتنا ہو گیا, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں. اللہ کہتے ہیں خرچ کرنے والے بنو. تو جیسے اللہ کہتے ہیں میں خرچ کرتا ہوں نا, ایسے خرچ کرو. تو اللہ نے یہودیوں کو بھی خرچ کرنے کا کہا, تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جب ان کو خرچ کرنے کا کہا تو یہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ, اللہ بہت تھوڑا تھوڑا ہمیں دیتا ہے. اللہ جو ہے نا ہمیں اتنا تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے, گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ خوب خرچ کرو. تو اللہ کو بڑا غضب آیا کہ مجھے کہہ دیا کہ میں تمہیں تھوڑا دیتا ہوں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے, کھل کے نہیں دیتا. آج بھی مسلمان بہت سے یہ کہتے ہیں تنخواہ اتنی محدود ہے, بڑی مشکل سے گزارا ہوا ہے. حالانکہ صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے مکھن جیم کھاتا ہے پابندی سے, دوپہر کھانے میں جو دل چاہے گا کھائے گا, رات کو تین کھانا تو 2 ٹائم ہے, یہ 3 ٹائم کھا رہا ہے. لباس کی کمی نہیں ہے اس کے پاس. یاد رکھو جس کے پاس جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی نا, وہ صحت مند نہیں ہوتا کبھی بھی. اضافی چربی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ساری ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس زمانے میں ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, اس کا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو جائے اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, تو گویا اس کو ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی گئی. اللہ کے نبی نے پرندوں سے تشبیہ دی ہے انسان کی زندگی. پرندے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ صبح اٹھے گا روزگار کے لیے, کتنا روزگار چاہیے کہ بھائی رات کو جب گھر آؤں تو پیٹ بھرا ہوا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب کوا بھی نکلتا ہے, چڑیا بھی نکلتی ہے, تو طوطا بھی, مینا بھی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کہاں جانا ہے, آج کہاں مزدوری ملے گی, ہمیں نکل جاتے ہیں. ٹینشن نہیں لیتے کہ ہائے ہائے کچھ بھی نہیں ہے, صبح اٹھ رہے ہیں, نہ جاب ہے, نہ ڈگری ہے, نہ امریکہ کا گرین کارڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا کریں. اٹھتے ہیں بولتے ہیں بھائی اپنا کام کرو. صحیح ہے نا. چڑیا بھی نکلتی ہے صبح صبح گھونسلے پہ, انسان ہے پوستیوں کی طرح 12 بجے تک پڑا رہتا ہے, باقی سارے جانور نکل جاتے ہیں صبح صبح. نکلتی ہے اسے ہر دن نئی سمت میں جاتی ہے. شام کو جب گھر آتی ہے تو اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر جب بالغ ہوتی ہے اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر ان کے جوڑے بنتے ہیں, شادی ہوتی ہے ان کی, اب اولاد بھی. کیا خیال ہے؟ تو اب ان کو رزق زیادہ چاہیے. پہلے کتنا مل رہا تھا؟ اتنا جن سے صرف ان کا پیٹ بھرے. اب اگر یہ ہماری جگہ ہوتے تو ہم پھر شادی نہ کرتے. کہتے ابھی تو اتنا ہی مل رہا ہے جس سے میرا پیٹ بن رہا ہے, تو اگر ہم چڑیا ہوتے, ابھی چڑے سے شادی کر لی, انڈے بچے ہو گئے, تو بھائی اتنی قوم کو کہاں سے کھلائیں گے, ہماری تو محنت ڈبل ہو جائے گی. اور چڑا بھی یہی سوچتا کم بہت منوس, استخارہ نکالنے دے پہلے مجھے 6 مہینے, میں دیکھوں میں تجھے کھلا بھی سکتا ہوں, تو آ جائے گی. پرندہ نہیں سوچتا یہ چیزیں, کہتا ہے جہاں اللہ نے ہمیں کھلایا ہے, ہماری ذمہ داری ہے آگے نسل کو بڑھانا. شادی کرتے ہیں, پھر اللہ اور فطرت ان کو سکھا دیتی ہے گھونسلہ بنانے کا طریقہ, اور انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں کروں گا. تم ہمت کرو, میں ساری ضرورتیں پوری کروں گا. جانوروں کی کر رہا ہوں تو تم تو انسان ہو. تو پرندے کو پھر جیسا گھونسلہ چاہیے ویسے تنکے اس کو مل جاتے ہیں, ویسی گھاس پھوس اس کو مل جاتی ہے, اور سوٹیبل جگہ بھی اس کو مل جاتی ہے.
پھر وہ دونوں گھر بنا کے وہاں انڈے دیتے ہیں، پھر اس سے بچے نکلتے ہیں. اب ذمہ داری کتنی، 12 گھنٹے چڑا بیٹھ رہا ہے، 12 گھنٹے چڑیا بیٹھ رہی ہے. اب دیکھو رزق کی ضرورت بڑھ گئی مگر کمائی کے لیے وقت کم ہے، کمائی کے لیے اب ٹائم کم ہے. اب انڈوں پہ بیٹھنا بھی ہے اس نے. ہم ہوتے نا 8-10 انڈے ویسے ہی پھینک دیتے کہ 2 انڈے ہی اچھے 2 بچے ہی اچھے، ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیتے. اتنے سارے نہیں بھائی، یہ 6-7 نہیں افورڈ کر سکتے ہم، 2 ہو جائیں بس، وہ بھی جتنا دیر سے ہوں اتنا اچھا ہے. تو چڑا چڑی یہ نہیں سوچتے بھائی اللہ نے جتنے انڈے دے دیے ہمیں ٹھیک ہے بھائی. وہ سیتی رہتی ہے، ان کو سیتی رہتی ہے، پھر اس میں سے چوزے نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں اڑ اڑ کے جاتے ہیں. پھر اللہ ان کو اتنا دیتا ہے. کبھی ایک منظر دیکھا کرو گھونسلے میں جو چڑیا اور طوطوں کے بچوں کا منظر ہوتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے. ایسے چونچ کھول کے چیخ رہے ہوتے ہیں اور پرندہ کہاں کہاں سے باجرا اٹھا کے لا کے ان کے اتنا ٹھوستا ہے، خود اتنا نہیں کھاتا، ان کو کھلا کھلا کے مستنڈا بنا دیتا ہے. وہ اتنا پوٹا ان کا بھر جاتا ہے نا، ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا. تو اللہ نے ان کے رزق 6 بچے ہیں تو 6 گنا رزق بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا. پھر بالآخر ہوتے ہوتے ایک دن وہ بچے آتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اڑنا سکھاتی ہے ان کو چڑیا، اور بالآخر پھر وہ ایک دن پرواز کر کے چلے جاتے. کوئی ویکنیس نہیں ہوتی چڑیا کو، نہ چڑے کو، نہ وٹامن اے کی کمی، نہ وٹامن بی کی کمی، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ ان کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہو کہ جس سے اب رزق کے لالے پڑ گئے ہوں کہ بھئی یہ گروتھ ریشو تو بہت بڑھ رہا ہے چڑیوں کے، یہ تو رزق کے لالے پڑ گئے. یہ تو چونکہ اس کی ضرورت صرف یہی ہے نا، گھونسلہ اور انڈا، اس لیے اللہ وہ پوری کرتے ہیں. انسان کی ضرورتیں اس سے زیادہ ہیں تو اللہ وہ تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اللہ مثالیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسا وہ ہے ویسا تمہیں گھونسلہ بنا دوں گا. انسان کا گھونسلہ گھر ہے، انسان کا باجرہ 2 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. تم اللہ پہ اگر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنا چاہیے تو ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹ. اللہ تمہیں رج کے رزق دے گا، لیکن اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. سمجھو میری ضرورت گھر، روٹی اور یہ باقی یہ سب چیزیں تعلیم اضافی ہیں. پیسے ہوں اپنے بچے کو جتنی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اس کو آگے سے آگے لے جائیں. نہیں ہے سمجھ لو یہ ضرورت نہیں ہے بھائی. سبزی والا بھی تو زندگی گزار کے مرتا ہے، نہیں مرتا. مر جائیں گے تو پتہ چلتا ہے قبر کھول کے MBA یہ قبرستان میں یہ جو صاحب MBA کیا ہوا تھا، یہ فوج میں ریٹائر کرنل تھے، یہ جنرل تھے، یہ چپڑاسی تھا، یہ موچی تھا. ثم ردوا الی اللہ مولاہ بالحق فرمایا سب مرمرا کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی ترقی کرتے امریکہ کا صدر بن جاتا ہے اور کوئی بیچارہ چپڑاسی ہی لگا رہتا ہے اور کوئی چوکیدار بن کے ساری رات سوتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دنیا کی وقتی تقسیم ہے. میں تو جب بھی چوکیدار کو دیکھتا ہوں نا آج تک مجھے جاگا ہوا نظر نہیں آیا، اس لیے بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں. ایک دن کسی نے اس سے گن چھین کے سو رہا تھا، بندوق اٹھائی ریپیٹر اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا. یہ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں جب آنکھ کھلی دیکھا میری بندوق کہاں ہے. یہ حساب کتاب ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ خرچ کرو. اس لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہودی کہے گا نا 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 سود بڑھتا ہے صدقہ گھٹتا ہے. یہ کیا کہ جناب پیسے ہیں تو خرچ کر کے غریبوں کو کھلا دو، یہ تو ختم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر میری مانو تو ختم نہیں ہوں گے، نظر آئے گا. اس کی مثال ہے جیسے کنویں میں پانی ہے. اب عقل پرست تو کہے گا بھائی یہ پانی اتنے فٹ ہے، اگر اتنی بالٹیاں نکال لی تو یہ تو ختم ہو جائے گا. عقل مند کہے گا بھائی جس خدا نے اس کنویں میں پانی پہنچایا ہے، تمہارے لیے انتظام کیا ہے، اس کا مطلب وہ تمہاری ضرورتوں سے واقف ہے. اس نے یہ اس لیے نہیں رکھا کہ 4 بالٹیاں نکالو تو ختم ہو جائے. تم نکال کے دیکھو وہ کوئی اور انتظام کرے گا. اب جب آپ نکالیں گے تھوڑی دیر میں کنواں دوبارہ بھر چکا ہوگا. نکالتے رہیں گے تازہ پانی آتا رہے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں ان کی جیبیں اللہ بھرتا رہتا ہے. کنویں کی طرح پانی نکالو گے تو تازہ پیسہ آئے گا. سانپ بن کے بیٹھ جاؤ گے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں کرتے، غریبوں کو کھلاتے نہیں ہیں، لاکھوں پتی ہیں. پہلی بات تو ان کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ان کو اس دولت سے فائدہ نہیں ہوتا.
ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کسی قوم کی بار بار برائی کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ واقعہ یہودیوں کا ہی ہے، وہ امریکہ میں ایک یہودی کے ساتھ رہے، کہہ رہے میں اس کے یہاں دعوت پہ گیا، سب یہودی ایسے نہیں ہوں گے، کسی قوم کو علی الاطلاق سب کو لپیٹنا نہیں چاہیے، تو لیکن انہوں نے بڑے یہودیوں کے ساتھ ٹائم گزارا، تو انہوں نے کہا کہ کنجوس بہت ہوتے ہیں یہ، حالانکہ دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے لیکن کنجوس بہت ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، ان کے یہاں دعوت ہونا تو ایک سیب لا کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ایک دن میرا یہودی دوست کا والد بیمار ہو گئے، تو والد نے بیماری میں اپنے بیٹے سے قرضہ مانگا ہے کمبخت سے، اس نے قرضہ دیا اور پھر گن گن کے، میرا خیال ہے شاید وہ بھی سود پہ دیا ہوگا، گن گن کے واپس لیا ہے۔ باپ پہ خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن چکی ہے۔ اس کے برخلاف انہوں نے سعودی عرب میں بھی وقت گزارا، تو عربوں کی سخاوت دیکھی، بڑی تعریف کرتے تھے کہ عرب جتنے مرضی عیاش ہوں، یہ جو شہزادے ہیں نا عربوں کے بڑے عیاش، ان میں ایک چیز ہے سخاوت، ان میں بھی بہت ہے، ایسے پیسہ پھینکتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے، ایک دن میں دیکھا ایک شیخ صاحب فیکٹری کے باہر نوٹوں کی گڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، کہہ رہے میں نے پوچھا یہ کیا؟ پتہ چلا زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہم پاکستانی تھے، تو میرے دوست نے کہا یار ہم بھی لگ جاتے ہیں، یہ کون سا پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے ہی ہو گیا؟ کہہ رہے میں نے کہا تو لگ جا بھائی، مجھے تو شرم آ رہی ہے لگتے ہوئے۔ ہمارے ایک رشتے دار نے واقعہ سنایا، حج کرنے کے لیے گئے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بار بار بیان کیا نا، عرب تو قرآن کو سمجھتے ہیں بار بار، اور یاد رکھو تعلیم سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس ماحول میں پلنے سے فائدہ ہوتا ہے جس ماحول میں وہ نیکی زندہ ہو۔ اگر آپ کنجوسوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو کچھ دن، سارا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیا جائے اور سخاوت کے فضائل، آپ میں سخاوت نہیں آئے گی۔ کچھ دن ذرا سخی لوگوں کے ساتھ رہو، دیکھو اتنی سی آمدن اور کیسے خرچ کر رہے ہیں، تو آپ میں سخاوت کا جذبہ اور مادہ پیدا ہو جائے گا۔ عربوں میں جو اتنی سخاوت ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے یہ اتنا مال چاہیے، آپ نے دے دیا۔ اس نے کہا پھر آپ نے جو آپ کو مالی غنیمت میں پورا ریوڑ ملا تھا سب دے دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی سخاوت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تو مانگتے ہی چلا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کنجوس اور بخیل بنانا چاہتا ہے، اور میں بخیل نہیں ہوں، میں بخیل نہیں ہوں۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں نہ کروں، لیکن میں نہ نہیں کروں، لے لے سارا مال لے لے۔ لیکن یہ نبی کے لیے ہمارے اور آپ کی، کیونکہ آج کل یہ جو فراڈی قسم کے بھکاری ہیں نا، 2 نمبر، ان کو نہیں دینا چاہیے، مستحقین کو دیا کریں۔ نبی کا معاملہ وہ خاص تھا، وہ پھر میں کسی اور وقت کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ تو رشتہ دار نے بتایا کہ ہم سعودی عرب میں حج کے دنوں میں تھے، تو ایک جنرل اسٹور پہ حاجیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، خریداری ہو رہی تھی بہت زور و شور سے۔ ایک عرب آیا، منہ پہ رومال ڈالا ہوا، حدیث میں آتا ہے نا ایسے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو آیا چپکے سے، دکاندار سے پوچھا کہ یہ جنرل اسٹور میں جو مال ہے لم سم کتنے کا ہوگا؟ تو اس نے بتا دیا جی اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال۔ اس نے گڈی نکالی، چپکے سے اس کے ہاتھ میں پکڑائی، منہ نہیں دکھا رہا اپنا، اور کہا کہ یہ سارا فری میں حاجیوں میں تقسیم کر دو، سارا فری میں دے دو۔ تو وہ رشتہ دار چونکہ یورپ میں، امریکہ میں بھی بہت رہے ہیں، کہہ رہے میں امریکہ میں انگریزوں میں بہت رہا ہوں، اگر انگریز یہ منظر دیکھ لیتا بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ تو یار یہ کس قسم کا مذاق ہے بھائی، اتنی مشکل سے پیسہ کمایا ایسے اڑا دیتے۔ تو صحابہ کرام کی یہ سخاوت تھی، پورے پورے باغ ہدیہ کر دینا، ہلکے پھلکے رہ کے زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال ہم ویسے نہیں ہیں، ہمیں تو تھوڑا سا کر دیا تو پھر پتہ چلا تھوڑی سی آزمائش آئی، وہ پھر ان پر آزمائش آتی تھی، اس پہ صبر بھی کرتے تھے۔ کچھ تو کر لینا، ہم اتنا نہیں کر سکتے، 8 آنے تو دے دیں کم از کم 100 میں سے، کچھ تو خرچ کرے انسان، غریبوں پہ، جہاد پہ، تبلیغ پہ، مدارس پہ، مساجد پہ، بے وگان پہ، رشتہ داروں پہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہمارے اموال میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، ان پہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مال کو جمع کر کے رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو ان آیات میں ترغیب دی گئی ہے۔ جلدی جلدی میں بتا دوں، بس 1-2 باتیں اور احکام بیان کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم مضمون عیسائیوں سے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ یہ تینوں معبود ہیں، اور ان تینوں کا مجموعہ ایک خدا ہے۔
تو اس قسم کی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں بھی آج تک نہیں آئی. ہمارے حضرت ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے تو کسی پادری کوئی سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس پادری سے مکالمہ شروع ہو گیا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ تین جو ہے وہ تو ایک نہیں ہو سکتا اور ایک تین نہیں ہو سکتا, تو تین بھی خدا ہیں اور ایک بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہنے لگا اس کے بارے میں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ آپ پڑھیں سمجھ میں آ جائے گی. میں نے فرمایا کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہے, وہ نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی؟ ٹھیک ہے نا, تو آپ ہی سمجھا دیں, تو نہیں سمجھا سکتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات میں بہت سخت تاکید کے ساتھ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح وہ اللہ ہے, اور وہ اللہ جو ہے مسیح ابن مریم ہے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ, کہ اللہ مریم اور عیسیٰ ان دونوں میں سے تیسرا اللہ ہے, یہ لوگ بھی کافر ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وقال المسیح, اگر تمہیں مسیح کی تعلیمات پڑھنی ہے تو مسیح نے یہ تعلیمات نہیں دی, انہوں نے یہی کہا اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام, دیکھو مریم صدیقہ تھیں, سچی تھیں, اور ان کے بیٹے مسیح ابن مریم وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. جو روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا, خدا کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا. وہ دیکھو ہم روٹی کے محتاج ہیں تو ہمارا بیٹا بھی ہماری جنس کا ہوگا نا, وہ بھی روٹی کا محتاج ہوگا. تو اگر اللہ محتاج نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے محتاج, وہ اللہ ہی کی جنس ہے. تو بتایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں, نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. تو انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھیں ہم ان اہل کتاب کو, عیسائیوں کو کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, لیکن ان کو دیکھیں کہ یہ ان دلائل کو چھوڑ کے کدھر ٹھوکریں کھا رہے. اور کل جو صورت گزری اس میں بتایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے تھے؟ وہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی باپ کے بغیر ہو جائے, تو لہذا ان کا باپ معاذ اللہ اللہ ہے. اس کا اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمائی عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم, خلقہ من تراب, ڈائریکٹ مٹی سے بنایا, نہ باپ نہ ماں. تو جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, جب وہ نبی نہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, تو جس کی ماں موجود ہے صرف باپ نہیں, وہ اس میں الوہیت کہاں سے آ گئی؟ خدا تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے, تو اللہ نے اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ عیسیٰ کی قدرت نہیں ہے, یہ اس خالق کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ, اس سے عیسیٰ کا معبود ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے, سوال جب سب سے ہوگا حساب, تو مسیح ابن مریم بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اور اللہ ان سے پوچھے گا, ان سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, پہلے اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کیسی نعمتیں کی. اذ ایدتک بروح القدس, میں نے ایک مقدس فرشتے کے ذریعے تجھے طاقت بخشی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا اور حکمت کا علم بھی دیا اور تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا. اتنی ساری کتابیں آسمانی حضرت عیسیٰ کو علم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل کا علم دیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے, الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے, اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قرآن کا علم بھی پہلے سے دے دیا. تو قرآن کا علم بھی دیا, تورات کا بھی, انجیل کا بھی. پھر اللہ کہیں گے تکلم الناس فی المہد وکہلا, اے عیسیٰ تو ماں کی گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا, یہ بھی میرا انعام ہے تجھ پر. اور کہلا بڑھاپے میں بھی, حضرت عیسیٰ جوانی میں آسمان پہ چلے گئے, بڑھاپا ان پر نہیں آیا. اس آیت سے بھی علماء نے حضرت عیسیٰ کی حیات پر استدلال کیا ہے کہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں گے, کیونکہ بچپن کا کلام تو ابھی ثابت ہے. کہولت جو ہے نا, سن کہولت جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے, اس میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا ثابت نہیں ہے. تو قرآن کی آیت اگر غلط ہو جائے گی, اگر حضرت عیسیٰ کو, وہ تو ویسے تو اللہ نے سراہتاً بھی کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, لیکن اس آیت میں بھی اللہ نے اس طرف اشارہ دے دیا.
تو اللہ فرماتے ہم نے تجھے بچپن میں بھی بولنے کی طاقت دی اور آپ کہولت میں بھی بولیں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچپن میں بولنا تو کمال ہے, بڑھاپے میں بولنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. یہ کیوں اللہ انعام بتا رہی ہے؟ تو سبھی کو کیا ہے, حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا بڑھاپے میں بولنا یہ اللہ کی بڑی طاقت اور قدرت ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کمال دیا ہے. کیونکہ جو جوانی میں آسمان پہ اٹھ گیا ہو اس کا بڑھاپے تک زندہ رہنے کے لیے اس کو کئی ہزار سال زندہ رہنا پڑے گا, کئی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہو کے بات کرے گا. تو یہ اتنے عرصے تک آسمانوں پہ زندہ رکھنا اور پھر دنیا میں نازل کرنا اور پھر لوگوں سے ہم کلام ہونا, یہ حضرت عیسیٰ ہی کے ساتھ اللہ کا خصوصی انعام. تو پھر آگے اللہ فرمائیں گے کہ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اس نعمت کو بھی یاد کرو جب آپ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے اس کو شفا ہو جاتی تھی. بِإِذْنِی, میرے حکم سے, آپ کے حکم سے نہیں ہوتی. عیسائی کیوں بہک گئے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزے سب سے زیادہ دیے اور بڑے عجیب عجیب معجزے. تو ان معجزوں کو عیسائیوں نے بجائے توحید کے زاویے سے دیکھنے کے شرک کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتے کہ اللہ جب چاہے کسی انسان کے ہاتھ سے مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے, کسی انسان کے ہاتھ سے کوڑ کے مریض کو بھی ٹھیک دیکھ کر دیتا ہے. تو بجائے اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے انہوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو معبود بنا ڈالا. معجزے سے اگر معبود ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو حضرت موسیٰ بھی معاذ اللہ معبود ہیں, وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو معجزہ تو اللہ کی طاقت ہے, پیغمبر کا کمال نہیں ہے. ہاں اللہ کا انعام ہوتا ہے پیغمبر پر کہ ان کے ہاتھ پر ایسی ایسی چیزیں ظاہر کر رہے ہیں. تو فرمایا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر, اس وقت کو بھی یاد کریں جب آپ مٹی سے میرے حکم سے پرندہ بناتے تھے, مٹی کا پتلا پرندہ میرے حکم سے. میرے حکم اس لیے کہ اسلام میں مٹی کا پتلا بنانا جائز نہیں ہے, جاندار کی تصویر بنانا, پتلا بنانا یہ حرام ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس کی اجازت دی تھی اور پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. لوگ گھر میں کیا ذخیرہ کرتے تھے, کیا کھا کے آتے تھے, حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیا کرتے تھے. تو اتنی نعمتیں اللہ حضرت عیسیٰ کو گنوائیں گے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو پھر آپ نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ انت قلت للناس, کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا ڈالو؟ اتنے سارے میں نے انعامات کیے, کیا آپ نے اپنی قوم, آپ کی قوم تو آپ کو معبود سمجھتی تھی, مسیح ابن مریم کو اور حضرت مریم کو معبود سمجھتی تھی, تو میرے انعامات کا یہ صلہ دیا کہ آپ نے لوگوں کو ترغیب دی. یہ اللہ اس لیے پوچھیں گے تاکہ حجت تام ہو جائے. تو حضرت مسیح ابن مریم جواب میں کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ میری یہ مجال نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا تو نے مجھے حق نہیں دیا, میری یہ مجال نہیں, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ میرا بھی اللہ رب ہے, تمہارا بھی اللہ رب ہے, اسی کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان میں موجود تھا نگرانی کرتا رہا کہ شرک نہ پھیلے, یہ مجھے معبود نہ بنائے. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر نہیں مجھے پتا کہ میرے بعد میری قوم کیا کرتی رہی, تو ہی گواہ تھا. اب حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ اب یہ میری قوم ہے جنہوں نے مجھے بیٹا بنایا, ان تعذبہم فانہم عبادک, اب تجھے اختیار ہے, میں تو بری ہو گیا ہوں, اب تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو ان کو عذاب دے, اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں, میرے بندے نہیں ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو زبردست غالب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے, اور حکیم ہے کہ اس معافی میں بھی حکمت ہوگی. تو آگے اللہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کی یہ بیان سننے کے بعد, قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اللہ فرمائیں گے آج سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اللہ بتا دیں گے کہ مسیح ابن مریم نے جو کہا وہ سچ کہا. اور ایسے سچے لوگ اور ان کے سچے متبعین کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی ہوا, وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ نے عیسائیوں کو اس میں بہت سخت تنبیہ کی ہے
کہ تم جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ تعلیمات مسیح ابن مریم کی نہیں ہے، تمہارے پادریوں کی بعد کی گڑھی ہوئی تعلیمات ہیں، اور ان میں بھی بڑا اختلاف ہے، کوئی 3 خداؤں کو ایک مانتا ہے، کوئی ایک کو 3، کوئی پتہ نہیں۔ آج تک ایک الٹی بات کرو نا، جیسے ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے، مسلمان تو نہیں رہے ایسی بات کر کے، انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نور ہے، بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے بلکہ کوئی نورانی مخلوق ہے۔ تو ایک الٹی بات کر دی، اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب وہ جب قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم کہ اے نبی میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں تو بظاہر دیکھنے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، دیکھنے میں غلط لگا دی اپنی طرف۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، تو جو اصل جو فرشتہ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ کیا کھاتے کیوں تھے؟ تو کہتے ہیں بظاہر کھاتے تھے، بس یعنی دکھانے کے لیے۔ تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 قسم کی احمقانہ باتیں کرنی پڑتی، تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ صاف ستھرا عقیدہ رکھو۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہے۔ ہاں اللہ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا، ان کو معجزے بہت دیے، لیکن ہے پیغمبر، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کی ماں جو ہے مریم امہ صدیقہ، ان پر یہودیوں نے جو الزام لگایا وہ غلط، کیونکہ ان کی ماں سچی تھی، جھوٹی نہیں تھی، خیانت نہیں کی انہوں نے۔ تو یہی وہ بات ہے جو صحیح بات ہے، اور اسی کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے بدبخت ایسے ہو گئے جنہوں نے نبی کی شان کو بڑھا کے اللہ کے برابر پہنچا دیا، نبی کو مشکل کشا بھی کہہ دیا، حاجت روا بھی کہہ دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ سب غلط ہے، نبی بھی انسان ہے، بشر ہونے میں ہمارے جیسے۔ ہاں اللہ نے آپ کو مرتبہ، جیسے انسانوں میں مرتبے میں فرق ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے، اس لیے آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔